صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرا ذکر کرنے والا اور صرف تجھی سے ڈرنے والا، صرف تیری ہی اطاعت کرنے والا اور تیرے ہی آگے جھکنے والا اور تیرے ہی سامنے گریہ ازاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے. ناظرین کرام، آج جس ہستی پاک کا ہم تذکرہ پاک کرنے جا رہے ہیں، بہت ہی ادب کا مقام ہے، انتہائی احترام کا مقام ہے. کیونکہ جب دنیا میں ناظرین ہم کسی کی ماں کی بات کرتے ہیں، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، تو ہمارے سر ماؤں کے ادب میں جھک جایا کرتے ہیں. لیکن جو دنیا کی ماؤں ناظرین، جب ان کا تذکرہ پاک ہوتا ہے تو پھر یقین مانیے پورا وجود ان کی بارگاہ میں ادب سے جھکا رہتا ہے. بس آج ہم بنیادی طور پہ سیدہ سودا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے کہ آپ سلام اللہ علیہا کو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بن کر ابد تک مومنین کی ماں ہونے کا تاج پہننا نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت سودا سلام اللہ علیہا کو نہایت صالح طبیعت عطا کی تھی. حضرت سودا سلام اللہ علیہا کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو اسلام کی دعوت کانوں میں پڑتے ہی مشرف با اسلام ہوئی اور سابقون الاولون کا تاج آپ سلام اللہ علیہا کو نصیب ہوا. یہ وہ پاک ہستی ہیں ناظرین کہ جنہوں نے ابتدائی دور میں اپنی انتہائی سخت ترین حالات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. ان کی ہمت، ان کی جرت، ان کی استقامت، ان کی سنجیدہ اور باوقار شخصیت اور اسلام کے ساتھ ان کی وفاداری اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی ناظرین کہ ان کے لیے بڑی خوشخبری کا فیصلہ ہو گیا کہ آپ سلام اللہ علیہ اس وقت حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئیں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فراق میں نہایت ہی مغموم تھا. ناظرین کرام، یہ وہ دور تھا کہ ایک طرف کفار مکہ کی دشمنی اپنے عروج پر تھی تو دوسری طرف پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ کاشانہ نبوت کے نور کے ٹکڑوں کی دیکھ بھال بھی کرنی تھی. اس موقع پر حضرت سودا سلام اللہ علیہا نے جس طرح سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری کاشانے کی خدمت کی ناظرین، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان کو بے انتہا جزا عطا فرمائے گا، اور جزا ایسے عطا کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرم نبوی کی زینت بنا دیا. پھر آپ سلام اللہ علیہا کو یہ شرف عطا ہوا کہ وہ نوری حجرات ناظرین، وہ نوری حجرات جن کا تذکرہ قرآن مجید میں چمکتا ہے، ان حجرات میں پہلا حجرہ حضرت سیدہ سودا سلام اللہ علیہا کا تھا. ناظرین کرام، مجھے کہنے دیجئے یہ جملہ کہ دنیا کی ساری ماؤں کی عظمتیں مجتمع ہو کر جہاں اپنی معراج پہ پہنچتی ہیں، امت کی ماؤں کی شان کی ابتدا وہاں سے بھی نہیں ہوتی کہ یہ شان دنیا کے علوم سے مکمل طور پہ باہر اور عقلوں سے ماورا ہے کہ حضرت سودا سلام اللہ علیہا وہ ہستی پاک ہیں جن کو قدرت نے سرکار علیہ
السلام کی عصمت و عفت و وقار کے لیے منتخب کیا کہ آپ سلام اللہ علیہ نے دین کی راہ میں بے انتہا قربانیاں پیش کی۔ حضرت سودا سلام اللہ علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری میں تمام ازواج مطہرات سے ممتاز تھیں۔ سخاوت اور فیاضی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ ام المومنین سیدہ سودا سلام اللہ علیہ نہایتی فیاض تھیں، نہایتی سخی تھیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی۔ تھیلی لانے والے سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ اب ذرا توجہ رہے ناظرین، اور کمال یہ ہے کہ جو کچھ بھی آتا بس آپ اللہ کی بارگاہ میں اسی انداز سے خیرات کر دیا کرتی۔ تو کہنے والے نے کہا، یعنی جو تھیلی لے کے آیا تھا، اس نے عرض کیا کہ اس میں درہم ہے۔ فرمایا کھجوروں کی تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں؟ یہ کہہ کر تھیلی کا منہ کھولا اور اسی وقت تمام دراہم آپ نے تقسیم فرما دیے۔ ام المومنین سیدہ سودا سلام اللہ علیہ ناظرین خود اپنے ہاتھوں سے کام کاج کیا کرتی تھی اور اس کی جو بھی آمدنی ہوتی تھی، فیاضی، ظاہر فیاضی تو ناظرین اس گھر کی کنیز ہے بنیادی طور پہ۔ یوں کہیے کہ سخاوت جو ہے وہ اصل میں اگر سمجھنی ہے تو اسی در سے سمجھنی ہے کہ آپ جو کچھ بھی کمایا کرتی تھیں وہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر دیا کرتی تھیں اور پھر اس پہ کوئی سوال بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج ناظرین بنیادی طور پہ ہم اپنی ماں بلکہ امت کی ماں کی بارگاہ میں ہم خراج تحسین تو کیا پیش کریں گے، بس ہدایے پیش کریں گے کہ ان کے بچوں کی فہرست میں، عقیدت مند بچوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین جو شخصیات تشریف وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب۔ اور آخر میں ممتاز عالم دین، آپ بھی یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب مفتی محمد آصف مدنی صاحب۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز ثناخواں جناب حسان بن خورشید ہماری ماں کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغاز مفتی صاحب بنیادی طور پہ آپ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ظاہر ہے ایک مقام اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو عطا فرمایا، اور ایک مقام ظاہر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک سے جڑنے کی وجہ سے، ازواج مطہرات ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس فضیلت سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امہات المومنین وہ جلیل القدر خواتین ہیں جنہیں سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا وہ شرف عطا ہوا جس مقام و مرتبے نے انہیں تمام تر امت کی مائیں بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے امہات المومنین کی فضیلت اور برکت کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ۔ فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں کا ریلیونس آپ دیکھیے کہ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے بمنزلہ والد ہوں، جس طرح سے باپ اپنے بچوں پر شفقت کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے اور ان کو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ گویا کہ اس نے ان کے جسمانی، روحانی، اخلاقی ہر اعتبار سے تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور پھر ان کی ازواج کا کیا حق ہے؟ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمام تر امت کی مائیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر، کیونکہ اب ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ فرمایا کہ جب تم اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم امہات المومنین سے کسی بات کا سوال کرو، کوئی چیز ان سے طلب کرو تو حجاب کے پیچھے سے بات کرنا۔ فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، فرمایا کہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، فرمایا کہ تم کبھی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح مت کرنا۔ تو یہ ام المومنین اور امہات المومنین کی فضیلت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے فرما دیجئے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج تم کائنات کی تمام تر عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام ان سے کئی گنا زیادہ بلند اور صاحب مقام ہے۔ اور انہی مقدس عورتوں کے اور خواتین
اور ازواج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں خوب خوب پاک کر دینا چاہتا ہے۔ صرف ایک بات میں یہاں پر یوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، ہمیں یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی ہے کہ تمام امہات المومنین وہ ہمارے لیے نہایت ہی لائق تعظیم ہیں۔ ہمیں ہمیشہ الفاظ کے چناؤں کے لیے، ان کے ادب کے ساتھ تذکرے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ محو رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی کوئی ایسا جملہ جس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی تکلیف پہنچے۔ اللہ نے یہی کہا ہے کہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے مقام کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کر دینا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف ہو، لہٰذا یہ بارگاہ ادب ہے، ہمیشہ ان کو اپنی مائیں سمجھ کر ان کا ادب کیا۔ اچھا، اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ تھوڑا سا ہم آگے چل کے گفتگو بھی کریں کہ ایک یعنی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ہم اپنی ماؤں کا کتنا احترام کرتے ہیں، اور ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دی، تو کجا اس کے کہ جو ماؤں کی ماں ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فضیلت عطا کیا، کیا مقام عطا کیا۔ ذرا اس بارے میں بھی تھوڑا سا گفتگو کیجیے ڈاکٹر صاحب، اور یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ کہ حضرت سودا سلام اللہ علیہا کا جو بنیادی تعارف ہے ذرا وہ لوگوں کو بتائیے، اور خاص طور پہ جو السابقون الاولون کا تاج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر اقدس پہ سجایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑے اپنے آپ کو بہت بڑے اعزاز کا متحمل سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کا موقع ملا کہ آپ کا تعارف کروایا جائے اور آپ کے حوالے سے مختصراً گفتگو کی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم اپنی والدہ کے حوالے سے یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، عزت اور احترام کرتے ہیں، تو مومنین کی ماں اور حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کا مقام بہت 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 بڑا ہے۔ تعارف کے طور پر جنید بھائی میں یہ کہوں گا کہ آپ کا نام سودا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے والد کا نام زمعہ، آپ کی والدہ کا نام الشموس بن قیس، اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ عرب کا معاشرہ مختلف قبائل میں بٹا ہوا تھا، آپ کے قبیلے کا نام تھا عامر بن لوئی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعض ازواج بیوہ تھیں، تو آپ کے جو سابقہ شوہر تھے جن کا انتقال ہو گیا، آپ کا نام تھا سکران بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جان کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بہت ابتدا کے دور میں اسلام کو قبول کیا، نہ صرف آپ نے قبول کیا بلکہ آپ کے شوہر نے قبول کیا، بلکہ آپ اپنے قبیلے میں میرا خیال ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، یعنی آپ ایک ممتاز اپنے خاندان تھے بالکل۔ اور پھر جب ابتدائے اسلام میں اہل کفار نے اور اہل مکہ نے بہت زیادہ ایٹراسٹیز آپ کے اوپر لانچ کی، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشورے سے آپ نے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو یہ بھی آپ کو اعزاز ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر یعنی ہجرت کی مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب آپ وہاں سے واپس تشریف لائیں تو ایک روایت کے مطابق آپ کے ساتھ آپ کے شوہر بھی تشریف لائے اور آپ کا مکہ میں انتقال ہوا، ایک روایت کے مطابق آپ حبشہ ہی میں تھیں اور وہیں پر آپ کے شوہر کا انتقال ہوا، پھر یہاں پر کچھ عرصہ آپ نے قیام فرمایا اور پھر مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائیں۔ پھر آپ کی ایک اولاد ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں، تو یعنی آپ کی جو اولاد حضرت سکران بن عامر سے تھی ان کا نام تھا عبد الرحمن۔ جنید بھائی آپ دیکھیے کہ کتنے عظیم نفوس تھے یہ، کہ آپ سوچتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ اتنے فلی کمیٹڈ تھے کہ نہ صرف خود اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے بلکہ اپنی اولاد کو بھی اسلام کے اعلیٰ کے لیے قربان کیا۔ وہ جو آپ کے بیٹے ہیں عبد الرحمن،
وہ جنگ جلولہ کے اندر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. یہ حضرت عمر فاروق اور یہ حضرت عمر رضی اللہ فاروق رضی عنہ. اللہ تعالی عنہ کا. پھر اسی طرح بے شمار، یہ چونکہ میں بالکل ایک اسکیچ کر رہا ہوں تاکہ ایک تصویر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی آ جائے ناظرین کے سامنے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر تفصیل ہم گفتگو بھی کریں گے. آپ کے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد آپ کچھ عرصے مکہ میں حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. اور آپ اس میں جو میں چاہ رہا تھا کہ السابقون الاولون کے حوالے سے ذرا لوگوں کو بتائیے کہ وہ کتنا بڑا اعزاز آپ کو ملا. یعنی دیکھیے صحابہ کرام کے، یعنی صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں اور وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں نے اسلام کے ساتھ جڑے اور قربانیاں دیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک کلاسیفیکیشن فرمائی ہے، اور جنہوں نے بہت ابتدا میں اسلام کو قبول کیا اور اہل کفار اور اہل مکہ کی صعوبتوں کو برداشت کیا، ہجرت کی، ان کا مقام اللہ رب العزت نے بالکل منفرد اور جداگانہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا اور انہیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی ہو جائے. بات آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب، ذرا یہ بتائیے کہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہونے سے پہلے کچھ اشارہ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس پہ تفصیلاً کلام فرمائیے. وہ آسان نہیں تھا، وہ ابتدائی دور میں جس وقت اسلام کی ظاہر ترویج اور اشاعت کا معاملہ چل رہا تھا، اس میں کفار مکہ جو ہے دشمنی کے اندر ایک سرٹن لیول تک جا چکے تھے. اس موقع پر اسلام قبول کرنا، پھر ان صحبتوں کو برداشت کرنا، پھر ہجرت حبشہ کا معاملہ، آپ کی قربانیاں، پھر اس کے بعد وہ ایک خواب ہے، بلکہ دو خواب ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ کلام فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو کامل ہدایت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بھیجی ہے، اس کے بارے میں قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. کہ وہی ذات پاک ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دے. ٹھیک. تو اصل یہ دین جو ہے وہ تمام ادیان پر ہر سطح پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، حتیٰ کہ ریاستی سطح پر. بے شک. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ ایک لمحے بھر میں اس دین کو غالب فرما دیتا. ایسا ہی اس کے مقابل کوئی آ سکتا ہے؟ اگر آ کر کھڑا بھی ہو تو تباہ اور برباد ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالصتاً انسانی کوشش پر اس دین کے غلبے کا ارادہ فرمایا ہے. ایسا ہی. اب وہ انسان، وہ نفوس قدسیہ کہاں سے حاصل ہوں گے؟ تو سب سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، ہم دو راہیں پر کھڑے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہدایت کہاں ہے، کہاں جائیں. ایسے میں ایک صادق اور امین آ گیا، اللہ جس نے سچا راستہ، جو سچا تھا اور اس نے صحیح بات کی، اور اس نے امانت کا حق ادا کیا کہ جو اللہ نے اس صادق کو اور اس امانت دار کو جو امانت سپرد فرمائی تھی وہ اس نے پہنچا دی. سبحان اللہ. وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم اکیلے سچ بولیں گے تو کیا فرق پڑے گا، تو وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھ لیں. سبحان اللہ. کہ ایک ہی با کردار شخصیت تھا، اس نے پورے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا. لہٰذا اگر ہم ڈٹرمنڈ ہوں اور کوشش کریں تو بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ابتدائی تبلیغ کا جو اثر ہوا وہ یہ تھا کہ ہر قربانی دینے کے لیے وہ تیار اور آمادہ ہو گئے. ایسا ہی. کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. جب وہ اس کلام کو سماعت کرتے تھے تو اس کلام کی نظیر اور مثال پیش نہیں کی جا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر چیلنجز دیتا رہا ہے کہ تم بنا کر لے آؤ اس طرح کا کوئی کلام. تو اس کی ایسی اثر پذیری ہوئی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد کفار مکہ کو یہ ہرگز پسند نہیں تھا، تو ہر قسم کے مظالم ان پر پہاڑ توڑ دیے گئے. اور شیب ابی طالب کا جو 3 برس کا واقعہ ہے، 3 سال تک کوئی خرید و فروخت ان سے نہیں کرے گا، کوئی تعلق ان سے نہیں رکھا جائے گا، اور ایک میدان میں ان کو جمع کر دیا گیا. تمام مسلمان جو ایمان والے اس وقت موجود تھے مکے میں، اپنے گھروں میں نہیں تھے بلکہ ایک میدان میں دھوپ میں مسور کر دیا. تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک گنجائش پیدا کر دی اور کفار ہی میں آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا. تو یہ ایسے دور سے گزرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی مبارک صحبت کی برکت سے ہی ہوا. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شوہر اس ہی
مشقت سے گزرتے ہوئے پھر جب بہت زیادہ سپریشن اور بہت زیادہ ان کی طرف سے دباؤ بڑھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. اب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا کیا مطلب کہ کوئی کھلی چھوٹ نہیں تھی کہ اپنی تمام تر پراپرٹی سیل آؤٹ کر کے اپنے سارے اثاثے لے کر وہاں چلے جائیں, بلکہ وہ تو ہجرت ہی کرنے نہیں دیتے تھے, چھپ کر رات کے وقت میں نکلنا ہوتا تھا. تو جو کچھ بھی تھا وہ وہاں پر چھوڑ کر وہ اسلام کے لیے اور اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے. آج ہم سے کوئی کہہ دے کہ اپنی فیکٹری, اپنا مغلہ, اپنی گاڑی چھوڑ کر, کراچی چھوڑ کر ذرا اندرون سندھ شفٹ ہو جائیں, نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم اس کو محسوس کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ شریعت مطہرہ نے اور اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ ازلی فرمایا کہ انسانی کوشش پر, خالص انسانی کوشش پر اس دین کو غالب کرنا ہے, اس پر یہ پوری اتر. اچھا, اب بات یہ ہے کہ وہ ہجرت ہو گئی, اس کے بعد ایک خواب آپ دیکھتی ہیں, پھر ایک اور خواب دیکھتی ہیں, ذرا وہ بتائیے. جی, وہ خواب سے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان قربانیوں کا, ویسے تو ازلی فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زوجہ کس کو بنانا ہے, لیکن بعض ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں. تو یہ قربانیاں اور ابتدائی طور پر اسلام کو قبول کرنا اور ہر طریقے سے تیار رہنا اور اسلام کو اپنی ذات پر نافذ کرنا, اس کا صبر یہ حاصل ہوا کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک چاند جو ہے, چاند کا ٹکڑا جو ہے آپ کی گود میں آ کر گر گیا, اور اس حال میں کہ آپ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی ہیں. تو آپ نے بیدار ہو کر اپنے شوہر سے, حضرت سکران سے اس بات کا ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عنقریب میرا انتقال ہو جائے گا اور میرے انتقال کے بعد تم دوسرا نکاح کرو گی. اسی طرح سے ایک اور خواب ذکر کیا گیا کہ جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کی طرف تشریف لائے اور آپ نے اپنا قدم اقدس آپ کی گردن پر رکھا اور آپ اس طرح سے گزر گئے. اس خواب کو جب آپ نے اپنے شوہر ہی سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عنقریب وصال کر جاؤں گا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کریں گے. اور پھر عنقریب جو ہے وہ خواب, اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تشریف لائیں. ٹھیک, گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بس چونکہ ظاہر ہے تذکرہ پاک ہماری ماں کا ہے, اور ماں کا تذکرہ پاک ہو, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ نہ ہو. تو آئیے مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور جب لوٹیں گے تو وہ جو منزل ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ماں کے لیے فیصلہ فرمایا کہ آپ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنیں, اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور تذکرہ پاک ہے ہماری ماں, ہم سب کی ماں حضرت سودا سلام اللہ علیہا کا. اور آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. مجھے صاحب یہ بتائیے کہ اب وہ موقع ہے کہ جہاں آپ سلام اللہ علیہا کا تو پہلے خواب میں بشارت دے دی گئی اور 2 مرتبہ بشارت دے دی گئی. اب حرم نبوی میں داخل ہونا آپ کا, پھر ہجرت مدینہ کا سلسلہ ہے, پھر وہ جو میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی کہ یہ رہتی دنیا تک شرف آپ کے حصے میں کہ کائنات کا پہلا نوری حجرہ یا نورانی حجرہ جس کا بنا وہ آپ کا بنا, ذرا بتائیے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ تقریباً 15 نکاح فرمائے ہیں, اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو عظیم المرتبت خاتون آئیں ان کا نام حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ اچھا ویسے نارملی ہمارے ہیں جو رائج ہیں وہ 11 ازواج مطہرات، لیکن کچھ ازواج مطہرات ایسی ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ تفصیلات ہیں اس پر پھر کبھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح اعلان نبوت کے تقریباً 10ویں سال رمضان یا شوال مکرم کے مہینے میں ہوا، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا آپ نے ایک اور خواب بھی دیکھا، امام زرقانی اور دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی گردن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدم رکھتے ہوئے دیکھا، تو اس سے آپ کے شوہر نے اس کی تعبیر یہ کی کہ مجھے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو جائے گا اور عدت کے بعد تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤ گے۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ عام الحزن ہے، حضرت ابو طالب کا وصال ہو چکا ہے، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، اولاد امجاد ابھی عمر میں کم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی یعنی قریبی صحابیہ حضرت یعنی خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تزوج، آپ نکاح کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کس سے نکاح ہوگا؟ تو آپ نے عرض کی کہ ان شئت بکرن و ان شئت ثیبہ، اگر آپ چاہیں تو ایک کنواری لڑکی اور اگر آپ چاہیں تو ایک بڑی عمر کی خاتون۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کنواری خاتون کون ہیں؟ تو کہا کہ آپ کے سب سے قریب ترین دوست ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ثیبات میں سے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ آپ جائیں اور ان کو نکاح کا پیغام دیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے اس کو بسر و چشم قبول فرمایا، اور آپ کے والد حضرت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود نکاح پڑھایا۔ 400 دراہم آپ کا مہر مقرر کیا گیا، اور آپ کے ساتھ آپ کی 5 اولادیں تھیں۔ آپ نکاح کے پیغام کو پہلے قبول کرنے میں تھوڑا سا تردد کا شکار تھیں، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اس میں تردد کی کیا بات ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے ساتھ 5 بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے آرام میں خلل پیدا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 اولادوں کو بھی اون کیا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا۔ اور آپ اندازہ کیجئے روایتوں میں ویسے جو زیادہ تر ہم پڑھتے ہیں وہ حضرت عبد الرحمن کا تذکرہ، اور ایک حضرت عبداللہ بھی ہیں، اور مزید 3 اولادوں کا ذکر بھی بعض روایات کے اندر بھائی نہیں تھے ایک اور، یعنی بعض روایات کے مطابق ان کے ہاں 5 اولادوں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، 5 بعض روایات میں 5 اور بعض روایات میں 6 اولادوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلا حجرہ، اور ان حجرات کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور پوری ایک سورت الحجرات کے نام سے نازل ہوئی۔ اور میں ناظرین کی خدمت میں یہ بات بھی پیش کرتا چلوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص صفت یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غمزدہ ہوتے تھے تو کوئی ایسی بات کر دیا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک پر مسکراہٹ کھیلنے لگ جائے۔ ایک مرتبہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہی تھی، آپ نے اتنا لمبا رکوع فرمایا کہ میں نے اپنی ناک کو پکڑ لیا، اور قریب یہ تھا کہ میری نکسیر پھوٹ جاتی، تو وَكَانَتْ تُضْحِكُهُ بِالشَّيْءِ أَحْيَانًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یہ بات سن کر مسکرا دی۔ اور حضور علیہ السلام اسی طرح آپ کی باتوں کو سن کر کبھی کبھی مسکرا دیا کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت اور محبت کا وہ حق ادا کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آپ کی محبت اور آپ کی خدمت کی ضرورت، اور وہی بات ہے کہ پہلا حجرہ جو آپ کا وہ جو اعزاز آپ کو حاصل ہوا۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کے صدقے جو پردے کی آیات نازل ہوئیں، یہ ایک ایسا میرا خیال ہے احسان عظیم ہے دنیا بھر کی خواتین کے اوپر کہ انہیں یاد کرنا چاہیے کہ جب پردے کی بات آئے گی تب تو حضرت سودا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ضرور ہونا چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے توسط سے اس امت کی عورتوں کو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ملا کہ وہ اپنی شناخت، یعنی جو اسلام نے ان کے لیے پردہ متعین فرمایا، وہ پردہ جو ہے وہ آپ کے توسط سے، آپ کے صدقے سے مسلمان عورتوں کو نصیب ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جب آپ باہر جائیں تو اپنے آپ کو فلی کور کریں اور مکمل طور پر ڈھانپیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کے بے شمار انفرادی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ناظرین کے لیے بڑی یعنی اس حوالے سے دلچسپی ہوگی، جس میں سے ایک دلچسپی کا باعث تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی ملا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج فرمایا۔ اچھا، جب آپ نے حج فرمایا اس حوالے سے ان کے ساتھ، تو اس کے اندر 2 سے 3 واقعات پیش آئے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کی للہیت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ اس قدر محبت ہونا اور اس کی اطاعت کا ایک عالمی معیار بنانا۔ اور وہ کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ازواج کے حوالے سے فرمایا کہ میرے بعد یعنی میرے وصال کے بعد آپ ہمیشہ گھر پر ہی اپنے آپ کو رکھیے گا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی بالکل ایک لٹرل انڈرسٹینڈنگ کر کے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو گھر سے باہر نہیں نکالوں، میں پابند رکھوں۔ حتیٰ کہ کئی بار ایسا مواقع بھی آئے کہ حج کا جانے کا جی چاہتا ہے انسان کا، حج کے اوپر اللہ رب العزت کہ یہ اعزاز ملتا ہے کہ آپ یہ عبادت کریں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو پابند رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج فرما لیا تھا۔ پھر اسی موقع کے اوپر آپ کو ایک اور انفرادیت ملی، اور وہ یہ کہ حج کے دوران جب آپ مزدلفہ سے منی کی طرف جاتے ہیں اور رمی کا اس دن یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا دن ہوتا ہے، اس دن آپ نے فرمایا کہ وقت سے پہلے اگر حضور مجھے اجازت دے دیں تو چونکہ میں اس سبک رفتاری کے ساتھ اور عام اسپیڈ کے ساتھ لوگوں کی بھیڑ میں نہیں جا سکتی، تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو یہ میرے لیے اعزاز ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو وہ اعزاز بھی بخشا۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس سے اگر میں بھی اجازت طلب کرتی تو اس سے زیادہ خوشی کا باعث مجھے کچھ اور چیز نہ ہوتی۔ بلکہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا تو ایک معاملہ اور بھی بڑا کمال آپ کے ساتھ تھا نا، کہ آپ جو ہیں وہ اپنا یہ شاید یہ بھی دعا کرتی تھی کہ کاش مطلب جو ہے آپ کے قالب میں میری روح ہوتی، اور وہ چونکہ عبادات ہیں، یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو تقوی ہے، جو عبادات ہیں، جو خشیت اللہ ہے اور انفاق فی سبیل اللہ ہے، ان تمام چیزوں سے حضرت عائشہ اس قدر متاثر تھی تو آپ فرماتی تھی کہ آپ کے قالب میں کاش میری روح ہوتی۔ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے اس کے حوالے سے بھی روایات ہیں، اور اس میں سے ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک روایت تو آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کر دی، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ تجارت فرمایا کرتی تھی کھالوں کے حوالے سے، تو ان کھالوں کے حوالے سے جو تجارت ہوتی تھی، وہ تجارت میں جو پیسہ آتا تھا اس پیسے کو صرف اور صرف آپ لوگوں کے اوپر خرچ کرتی تھی، تاکہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا بھی مل جائے اور لوگوں پر خرچ بھی ہو جائے۔ ان تمام واقعات سے جنید بھائی ایک بات بہت واضح ہوتی ہے کہ یہ عظیم ہستیاں ہیں، اور واقعتاً جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو حضور کی قربت کا اثر نظر آتا ہے، اور اگر یہ بھی کہا جائے کہ واقعتاً یہی ہستیاں حضور کے ساتھ ڈیزرو کرتی تھیں کہ ان کے ساتھ آپ اپنے ماہ و ایام گزاریں، تو واقعتاً آپ کو فخر ہوتا ہے کہ کتنی عظیم ہستی۔ اچھا سر، اس میں آخر میں مفتی صاحب جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ازواج مطہرات کی جو ہمیں ایک بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ رشتوں میں جو ایک بہت ہی حسین بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اور مشن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا بھرپور اور پورا اور مکمل کردار ادا کرنا۔ حضرت سودا سلام اللہ علیہ کے معاملے میں ہمیں جہاں انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوئی، وہاں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ ایثار و قربانی بہت کیا کرتی تھی دیگر ازواج کے معاملے میں۔ ذرا اس بارے میں بتائیے لوگوں کو۔ دیکھیں، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس میں ہر ایک نے اپنی صلاحیت کے مطابق جو وہ کر سکتا تھا وہ اپنا کردار ادا کیا۔ اب جیسے ازواج مطہرات ہیں، اس میں تعدد ازواج جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے نکاح کیے ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ جو ہے وہ ان خواتین کے ذریعے سے خواتین میں منتقل ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مرد کر کے نہیں دکھا سکتا، بلکہ وہ عورتوں کو بتائے اور پھر عورتیں اس قول کو اختیار کر کے دیگر خواتین کے لیے مشعل راہ کا سبب بنے۔ تو تعدد ازواج کا یہ سبب ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ازواج مطہرات میں منتقل ہوا، اور ان کی عملی شکل جو ہے وہ دیگر خواتین کے لیے رہنمائی اور مشعل راہ کا باعث بنی۔ تو ایک عورت جو ہوتی ہے وہ اب خاوند جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک اور آفاقی دعوت کو لے کر نکلے ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پہلے
انبیاء کرام خاص طبقے کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے جاتے، خاص قبیلہ، اور حضور کی آفاقی دعوت ہے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول، تو مشن بہت بڑا تھا۔ اب ایسے موقع پر اگر عورت جو ہے وہ گھر میں شوہر کو ریلیکسیشن اور ذہنی سکون فراہم کرے تو شوہر بڑی قوت کے ساتھ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے مشن کو اچھے طریقے سے پورا کر سکتا ہے۔ یہ کردار جو ہے آپ نے ادا کیا، حالانکہ اتنی ازواج ہونے کے باوجود آپ کا دیگر ازواج کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ اور بہترین سلوک نظر آتا ہے۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا بہت پیار اور محبت کا تعلق تھا کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سالن نما کوئی چیز بنا کر لائیں، حضرت سودا تشریف فرمائے، حضور تشریف فرمائے، تو حضرت عائشہ نے پیش کیا کہ حضرت سودا کو کہ آپ اسے تناول فرمائیں، انہوں نے منع کیا، تو حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ کھائیں ورنہ میں آپ کے چہرے پہ مل دوں گی، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، تو حضور علیہ السلام نے پھر تھوڑا سا سالن نکال کر حضرت سودا کو دیا، کہا کہ تم بھی اس کے چہرے پر مل دو۔ تو یہ محبت اور محبت کا تعلق تھا کہ جس کی وجہ سے ایک گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ نظر آتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن مبارک میں اس اعتبار سے آپ نے بڑا بہترین کردار ادا کیا۔ اور جہاں تک پھر وہی ذرا بتائیے نا، جو اپنی باریوں کو قربان کر دینا، وہ تو کیسی مثال ہے؟ جی بالکل، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعدد ازواج ایک تو، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ یا اللہ عائشہ کے معاملے میں تو مجھے معاف فرما۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تعدد ازواج اگر ہوں تو شریعت باری مقرر کرنے کا اور برابری کا تقاضا کرتی ہے، لیکن قلب اگر کسی کی طرف زیادہ مائل ہو تو اس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو آپ ملاحظہ فرماتی تھی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت، قلبی میلان جو ہے وہ عائشہ صدیقہ کی طرف تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اور حضور کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور آپ کا ساتھ طویل چاہنے کے لیے آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں اپنی باری جو ہے عائشہ کو دیتی ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول فرمایا۔ اور جہاں تک انفاق فی سبیل اللہ کا حضرت نے بھی ذکر کیا، یہ کامل توکل کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات پر اگر کامل توکل ہوگا تو آدمی کل کے وعدے پر آج کی چیز کو دے دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کی صحبت آپ کو حاصل ہوئی، 10 سنِ نبوی میں نکاح ہوا ہے اور ہجرت 3 سال کے بعد ہوئی ہے، تو اس دوران میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ دیگر کوئی زوجہ نہیں تھی، آپ ہی تھی۔ اور کتنی آپ دیکھیے کہ وہ جو وقت تھا، میں یہ بات ابھی اتفاق سے میں آپ سے پوچھنے بھی والا تھا کہ آپ ذرا لوگوں کو یہ بھی بتائیے کہ وہ کتنا کٹھن وقت تھا کہ ایک طرف جو ہے پیاری زوجہ جا چکی ہیں، پیارے چچا جا چکے ہیں، دشمنوں کی الغار ہوئی ہوئی ہے، اور معصوم سی بچیاں شہزادیاں جو ہیں وہ حرم نبوی میں موجود ہیں۔ اس کیفیت کے اندر حضرت سودا سلام اللہ علیہ کا کتنا عظیم کردار۔ جی وہ بہترین کردار کہ بچوں کی پرورش کے اعتبار سے جو باپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ بھئی ان کی تربیت، ان کا خیال، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھہ مبارک پر اتنا بوجھ کہ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کا دین آگے منتقل کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا کہ الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا۔ جب صحابہ نے اقرار کیا تو حضور علیہ السلام نے ایک سکون محسوس فرمایا۔ اللہ، تو یہ ذمہ داری کا احساس جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دامن گیر تھا، اور اس میں جو بہترین کردار اس موقع پر ادا کیا ہے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے ادا کیا ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور کی مبارک صحبت کے حضور نے کبھی کچھ اپنے پاس رکھا ہی نہیں، اللہ، تو یہ کردار منتقل ہوا کہ اللہ کی ذات پاک پر کامل توکل کہ اللہ نے میرے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کا علم کامل ہے، اسے سب پتہ ہے کہ اس کو کیا چاہیے، اس کا اختیار، وہ قادر مطلق ہے، قادر مقید نہیں ہے کہ یوں ہوگا تو مدد کر سکے گا، یوں ہوگا تو نہیں۔ تو علم کامل اور قدرت مطلق ہے، اس قادر مطلق نے اور کامل علم والے نے میری روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور وہ بے عیب ہے، اللہ، وہ وعدہ کر کے مکرتا نہیں ہے، وہ عاجز نہیں ہوتا کہ وہ تو مدد کرنا چاہے اور کوئی اس سے زیادہ طاقتور آ جائے اور مجھے مدد کرنے سے روک دے، تو اس کا علم کامل، اس کی قدرت کامل، اس کی قدرت مطلق، اور وہ بے عیب ہے۔ اب فائنلی میں چاہتا ہوں، یہ تو گفتگو ظاہر ہے اتنا عظیم تذکرہ پاک ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آج کی عورتوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اتنی عظیم ہستی ہمیں کیا بتلا رہی ہے صاحب؟ دیکھیے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو سب سے بڑا کردار ہے حضور علیہ السلام کی سیرت میں، وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ تنہا ہجرت فرما چکے ہیں،
حضور علیہ السلام کی تمام اولاد امجاد جو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے. تو جس شخصیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ تنہا ہجرت کی ہے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ کھالوں کا کاروبار کرتی تھی, میں اس میں ایک حدیث بیان کر دوں جو قیامت تک کے لیے آپ سے مروی ہے, ابن عباس نے آپ سے سنی اور حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے آپ کے صدقے سے ایک شریعت کا مسئلہ بیان کر دیا. فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بکری مر گئی تو آپ نے اس کو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ماتت فلانا, وہ فلانا جو میری بکری ہے اس کا انتقال ہو گیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اس کی کھال کو استعمال کیوں نہیں کرتی ہو؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم مردہ بکری کی کھال استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ مردار کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن دباغت کے بعد تم اس کی کھال استعمال کر سکتی ہو. تو وہ بکری جو مر چکی تھی آپ نے اس کی کھال اتروا کر دباغت کے بعد اس کو تجارت کے لیے استعمال کیا. اسی طرح ایک اور بڑی مشہور حدیث جو مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک حجۃ الوداع کے موقع پر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس کی یا رسول اللہ میرے والد بڑی عمر کے ہیں, حج نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو کیا تم وہ قرض ادا کرتے؟ عرض کی کہ ضرور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم کرے, اپنے باپ کی طرف سے حج بدل کرو. ان تمام روایات کی راویہ بھی ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا. کیا پیغام ڈاکٹر صاحب دینا چاہیں گے؟ پیغام جنید بھائی میری طرف سے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے اندر جو انتظام اور انصرام ہوتا ہے اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی. تو آج کی عورتوں کے لیے پیغام ہے کہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ اصل میں کام اور عورتوں کی شناخت گھر کے باہر کے کاموں کے اندر ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کو آپ دیکھیے تو ان سے بڑھ کر بھی کیا کوئی نمونہ حیات ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑا اور اس احسن کام میں بخوبی اس کو اپنے انجام کو پہنچایا, اس میں فخر محسوس کیا. دوسری بات یہ ہے للہیت اللہ رب العزت کی. آپ دیکھیے کہ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ گھر میں رہنا ہے, میں اس قول سے اور اس عمل سے اتنا انسپائر ہوا ہوں کہ پھر پوری زندگی آپ نے رکھی نہیں. یہ اتنی عقیدت اور اتنی محبت اور اطاعت حضور کے ساتھ ہونا ضروری ہے. یہ جی حضرت سودا کی ذات کو صرف خواتین کے لیے مشعل راہ نہیں بلکہ ان کو ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھیں اور ان کی دین کے ساتھ وابستگی کو دیکھیں کہ دین جو ہے وہ کامل وابستگی کا تقاضا کرتا ہے. بالکل ٹھیک. لہٰذا آج کے مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دین کہیں کسی لسٹ میں پرائیورٹی لسٹ میں اس کے اندر آتا ہے, اللہ کا کلام کہیں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے قربانی کہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 5 چیزیں جب تک بندہ جواب نہیں دے دے گا اس کا قدم جو ہے اللہ کی عدالت سے ہٹ نہیں سکے گا. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ تمہیں جو عمر دی تھی وہ کہاں فنا کی ہے. میرے دین کے لیے کوئی قربانی, میرے کلام کے لیے, میرے دین کے غلبے کے لیے قربانی دی ہے. تو ان نفوس قدسیہ کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرنے کی کوشش کرنی. بالکل ٹھیک. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفہ ہے اور جب وقفے سے لوٹوں گا تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ملک کے معروف ثنا خان جناب حسان بن خورشید ہمارے ساتھ یقیناً موجود ہوں گے, لیکن میں نے آپ سے فلسطین کے حوالے سے ایک بڑی اہم ترین بات کرنی ہے جو میں روز آپ سے انشاءاللہ عرض کروں گا. تو آپ سے ملاقات کرتے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. خوش آمدید خواتین و حضرات, ایک بار پھر میں حاضر خدمت اور تذکرہ پاک ہے ہماری ماں ام المومنین حضرت سودا سلام اللہ علیہا کا.
ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں اپنے بھائی، اپنے چھوٹے بھائی ممتاز ثنا خان جناب حسان بن خورشید کو آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ سے بہت ہی اہم ترین بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ گفتگو میری کم و بیش اب روزانہ آپ سے رہے گی۔ اس وقت پاکستانی مسلمان جو اپنے اپنے گھروں میں کڑ رہے ہیں، اور بار بار ایک سوچ ان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ہم بہت کچھ کرتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہے، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت کچھ کرنا چاہتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے، تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں؟ کیونکہ ظاہر ہے مسلم امہ جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہے، لیڈرشپ خاموش ہے، کچھ نہیں ہو رہا، اور وہاں پر فلسطین کے اندر قتل عام ہو رہا ہے۔ بیت المقدس اس وقت جو ہے وہ اس کی سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے لال کیا ہوا ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر معصوم مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت ناظرین کہ ہم کچھ بھی نہیں کر، ہم ہینڈی کیپ ہیں مکمل طور پہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہینڈی کیپ ویسے تو ہیں لیکن شاید ایسے نہیں ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور کیا کر سکتے ہیں ذرا سنیے۔ ہم کر یہ سکتے ہیں کہ ایس پاکستانی مسلم آج سے ہمیں ایک بات کا عہد کرنا چاہیے کہ جتنے بھی یہودیوں کے پروڈکٹس ہمارے ملک کے اندر بکتے ہیں، اس میں جو ہم گروسری لیتے ہیں، اس گروسری میں جو کچھ بھی آئٹمز ہم لیتے ہیں، چاہے اس میں بریڈ پر لگانے والا یہ اسپریڈ ہو، یا گھر میں استعمال ہونے والا تیل ہو، یا کوئی لگژری آئٹم ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ایسا پروڈکٹ جو کہ یہودیوں کا بنایا ہوا ہے یا یہودیوں کا پروڈکٹ پاکستان کے اندر بک رہا ہے، آج سے ہم یہ عہد کر لیں۔ لفظ بائیکاٹ کا میں استعمال نہیں کر رہا صاحب، بائیکاٹ تو بڑا وقتی طور پہ ہوتا ہے۔ آج سے یہ ہم عہد کر لیں کہ ہمیں اب سے کوئی بھی پروڈکٹ جو کہ یہودیوں کا بنایا ہوا ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں خریدنا ہے۔ اب ہم جب بھی خریدیں گے انشاءاللہ پاکستانی پروڈکٹ خریدیں گے، پاکستانی پروڈکٹ کو ہی پروموٹ کریں گے۔ اب آپ یہ سوال کریں گے صاحب کہ صرف پاکستان میں کرنے سے کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا، ہمیں اس چڑیا کی طرح بننا ہے جو چونچ میں ایک بوند لے کر نار ابراہیم علیہ السلام کو بجھانے گئی تھی۔ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا ہوگا، اس نے جواب ہی دیا تھا مجھے معلوم ہے کہ نار تو نہیں بجھے گی، لیکن کم از کم بروز محشر کل میرا نام جو ہے ان لوگوں میں شامل ہوگا جو نار بجھانے والے ہیں، نار کی بھڑکانے والے نہیں تھے۔ لہٰذا ہمیں آگ بجھانے والوں میں شامل ہونا ہے۔ لہٰذا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ پاکستانی پروڈکٹ خریدیں گے تو آپ کا ریونیو پاکستان کے اندر رہے گا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ یہودیوں کا پروڈکٹ خریدیں گے تو یہ ریونیو باہر جائے گا، باہر کسی بھی شکل میں جائے گا، وہ کسی بھی شکل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال ہوگا، مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں استعمال ہوگا، یعنی آپ ہی کا پیسہ آپ ہی کے خلاف آپ ہی کے کشت و خون میں استعمال ہوگا۔ اگر آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی سرزمین پہ یہودیوں کے کسی پروڈکٹ کو استعمال نہیں کرنا، جو کریں گے ہم پاکستانی پروڈکٹ کو ہی استعمال کریں گے۔ آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور آدھے سر کے درد کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی کے آدھے سر میں درد ہو تو اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ ام المومنین سیدہ سودا سلام اللہ علیہا کا قول مبارک ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، وہ میرے ہادی بھی ہیں اور میرے رہنما بھی، میری ذات کے متعلق انہیں مکمل اختیار ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ روزنامہ 92 نیوز مضمون ام المومنین سیدہ سودا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ ضرور پڑھیے گا۔ ٹویٹر پر اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو اگر لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اور اگر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ حسان بن خورشید سے منقبت کا نذرانہ سنیں گے، آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، اور خاص طور پہ امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین۔ آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب مومنوں کی ماں ہے سودا کرشیا، مومنوں کی ماں ہے سودا کرشیا، ان کو رتبہ خاص ہے رب سے ملا، ان کو رتبہ خاص ہے رب سے ملا، نور ایمان سے سجا تھا ان کا دل، نور ایمان سے سجا تھا ان کا دل، ان کے ہے سرتاج شاہ انبیاء، مومنوں کی ماں ہے سودا کرشیا، ان کو تھی مطلوب آقا کی رضا، ان کو تھی مطلوب آقا کی رضا،
ان پہ راضی ہو گیا ان کا خدا. مومنوں کی ماں ہے سودا کر شیعہ، وہ بڑی فیاض تھی سخیہ تھی وہ بڑی فیاض تھی سخیہ تھی وہ. حجرائے سرکار تھی کی بھی، حجرائے سرکار کی وہ تھی ضیا. مومنوں کی ماں ہے سودا کر شیعہ، خوش مزاجی تھی عطا ان کو ہوئی، خوش مزاجی تھی عطا ان کو ہوئی. مصطفیٰ بھی خوش رہے ان سے سدا. مومنوں کی ماں ہے سودا کر شیعہ، ساجد ان کی عظمتیں میں کیا کہوں، ساجد ان کی عظمتیں میں کیا کہوں. وہ ہے عرفہ صالحہ وہ پارسا. مومنوں کی ماں ہے سودا کر شیعہ، مومنوں کی ماں ہے سودا کر شیعہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.